عمران خان صاحب کی رہائی کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور حکومتی وزراء تگڑے وزیر جو کل تک بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، عمران خان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ میڈیا ہاؤسز، ٹیلی ویژن چینلز، اینکر پرسنز جو عمران خان کے خلاف مسلسل لکھ رہے تھے، بیان کر رہے تھے اور بڑے بڑے کالم لکھے جا رہے تھے، اچانک ان کا موڈ تبدیل ہو گیا ہے اور اب انسانی ہمدردی ان میں بھی جاگ گئی ہے اور عمران خان کی جمع مردی کی، پامردی کی بڑی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اب تو ان کو ٹریٹمنٹ دینا چاہیے، علاج کروانا چاہیے، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے، تگڑے وزیر، کہ عمران خان ہماری تحویل میں نہیں ہیں، حکومت کی تحویل میں نہیں ہیں، وہ تو جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، اور اگر عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں، ان کی رہائی کا حکم دیتی ہیں، تو ہم تو فی الفور رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اچانک پیچھے ہٹنے کی تیاریاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ پسپائی کی وجوہات کیا ہیں؟ تو صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو آخری سپیل کیا گیا اور جو آخری حملہ کیا گیا وہ کافی خطرناک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا تو لیا، لیکن ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ شدید ترین متاثر ہو چکی ہے، اور آخری اطلاع آنے تک، آخری جو انجیکشن دیا گیا ہے اس میں بھی ان کی آنکھ میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ اسی لیے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ اگر اگلے چیک اپ تک، یعنی کہ 7-8 دن کے بعد جو چیک اپ ہوگا، اگر اس میں کوئی بہتری نہ آئی تو ہم لیزر ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے اور عمران خان صاحب کو ایک مستقل علاج کی ضرورت ہوگی۔ یہ صورتحال جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد بنا، اور انسانی حقوق کی پامالی جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے نرغے میں آ گئے ہیں ہمارے حکمران۔ علیمہ خان صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے ماریو نوفل کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم کوئی وہم میں مبتلا نہیں ہیں، ان پر پہلے بھی گولی چلائی جا چکی ہے، ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، تو ہمیں یہ کیوں نہ سوچنے دیا جائے۔ دوسرا سوال ان سے پوچھا کہ کیا عمران خان کی آنکھوں کی حالت کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ 2 ہفتے تک وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، وہ جیل سپرنٹ سے کہتے رہے کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھایا جائے، لیکن کچھ نہیں کیا گیا۔ جب آخرکار ڈاکٹر آیا اور اس نے آلات سے آنکھ چیک کی تو اس نے کہا ایک آنکھ کی 85% بینائی جا چکی ہے اور شاید واپس نہ آئے۔ اگلا سوال پوچھا گیا کہ کیا عمران خان نے اپنی جان کو خطرہ ظاہر کیا تھا؟ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے میری بہن سے کہا تھا کہ آصف منیر مجھے جیل میں مار دے گا۔ جب ایک مکمل صحت مند شخص کے ساتھ اچانک ایسا ہو تو ہمیں کئی بار بتایا گیا کہ اس کی ایک وجہ سلو پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ سے سوال پوچھا کہ کیا آپ کو مزید طبی تفصیلات معلوم ہوئیں؟ تو کچھ ہفتے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ کچھ ہفتے پہلے میں نے عمران خان کے دہائیوں پرانے ڈاکٹر سے بات کی تھی، ہم نے آنکھ کی بیماری پر بات کی، اور اسے رینٹل وین کہا جاتا ہے، اور جسے کبھی کبھی آنکھ کا فالج بھی کہتے ہیں، اور اگر علاج نہ ہوا تو دھندلاہٹ یا جزوی یا مکمل بینائی کا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہی بات ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں۔ سوال پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ کی کارروائی کیا تھی؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ بہت تکلیف دہ چند ہفتے تھے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ہمارے وکیل سلمان صفدر کو کہا کہ وہ عدالت کی نمائندگی کریں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ہمارے وکیل سلمان صفدر کو کہا کہ وہ عدالت کی نمائندگی کرتے ہوئے جیل جائیں اور مکمل رپورٹ تیار کریں۔ یہ کیس اصل میں 2.5 سال پہلے کا تھا، جب عمران خان اٹک جیل میں تھے، اور اب سپریم کورٹ نے پرانی درخواستوں کو اکٹھا سننا شروع کیا۔ یہ بھی ایک نشانی تھی کہ 2.5 سال پہلے کا مقدمہ اچانک کھول دیا گیا، اور اس کی بنیاد پہ پھر سلمان صفدر صاحب کو فرینڈ آف سپریم کورٹ کہہ کے جیل بھیجا گیا۔ سوال پوچھا گیا کہ سلمان صفدر کی ملاقات کب ہوئی؟
تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ 10 فروری کو انہوں نے بتایا کہ جیل میں سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ موجود تھے جب انہوں نے عمران خان سے بات کی، اور انہیں سیل بھی دکھایا گیا۔ جب انہوں نے ہمیں بعد میں تفصیل بتائی تو میں رو پڑی۔ عمران خان نے کیا بتایا؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے تک میں دیکھ نہیں پا رہا تھا، میں بار بار کہتا رہا کہ مجھے ڈاکٹر دکھائیں، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سلمان راجہ کو کہو کہ سپرنٹینڈنٹ کے خلاف مجرمانہ غفلت کا کیس دائر کریں۔ ایک آنکھ کا انفیکشن ہونا اور یہ کہنا کہ میں دیکھ نہیں پا رہا، دونوں میں فرق ہے۔ سوال پوچھا گیا علیمہ خان صاحبہ سے کہ کیا جیل حکام کو بتایا گیا؟ سوال پوچھا گیا کہ کیا جیل حکام کو ہٹایا گیا؟ وہ سپرنٹینڈنٹ جنوری کے وسط میں ہٹا دیا گیا، لیکن عمران خان کی نگرانی صرف ایک شخص نہیں کر رہا بلکہ 20-30 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انہیں جنوری میں جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہٹایا گیا، اور یہ کارروائی شروع ہوتی ہے 5 دسمبر سے۔ 5 دسمبر سے جنوری کے وسط تک جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ غفور انجم ہی تھے، اور ان کو پھر اچانک ساہیوال تبدیل کر دیا گیا۔ سوال پوچھا گیا کہ ہسپتال منتقلی کیسے ہوئی؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہسپتال لے جایا گیا، لیکن نہ خاندان کو بتایا گیا اور نہ وکلا کو۔ قانون کے مطابق خاندان کو اطلاع دینا ضروری ہے، مگر انہیں مکمل رازداری میں لے جایا گیا، اور شروع میں ہمیں یقین نہیں آ رہا کیونکہ بہت سی افواہیں ہوتی ہیں۔ علیمہ خان صاحب سے پوچھا کہ بعد میں کیا معلوم ہوا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ہسپتال میں مذاق کر رہے تھے، لیکن جب اصل تفصیل ملی تو پتہ چلا کہ انجیکشن کے بعد جب ڈاکٹر نے دوبارہ چیک کیا تو کہا آپ کی ایک آنکھ 85% بینائی کھو چکی ہے اور شاید واپس نہ آئے۔ سلمان صفدر نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ سلمان، میں تمہیں ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا۔ ڈاکٹروں کی رائے کیا تھی؟ سوال کے جواب میں علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ دنیا بھر سے ڈاکٹروں نے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ شوگر یا بلڈ پریشر سے ہو سکتا ہے، مگر عمران خان کو نہ شوگر ہے نہ ہائی بلڈ پریشر، اس لیے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ آخری فیملی ملاقات کب ہوئی؟ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ 4 دسمبر کو۔ اس کے بعد 10 فروری تک کسی نے نہیں دیکھا عمران خان کو۔ اسی ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ عاصم منیر مجھے جیل میں مار دے گا۔ ہم نے یہ بات باہر نہیں بتائی کیونکہ ہم ایسی باتیں کہنا نہیں چاہتے تھے۔ علیمہ خان سے پوچھا کہ اب آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم صرف چاہتے ہیں کہ کسی معتبر ہسپتال میں معائنہ ہو، ذاتی ڈاکٹر موجود ہوں، خاندان کے افراد موجود ہوں، سب قانون کے مطابق ہو۔ لیکن پچھلے مہینوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب بات فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ہو تو قانون کی اہمیت نہیں رہتی۔ علیمہ خان سے پوچھا کہ حکومت نے کیا وعدے کیے، تو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ مذاکرات کے دوران محسن نقوی نے ضمانت دی کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لے جایا جائے گا اور خاندانی اور ذاتی معالج بھی موجود ہوں گے۔ پھر انہوں نے ہمارے نام مسترد کرنا شروع کر دیے۔ ہم نے اپنے کزن ڈاکٹر کا نام دیا، وہ بھی رد کر دیا گیا۔ علیمہ خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں، تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اگر کچھ نہیں چھپا رہے تو خاندان اور ذاتی ڈاکٹر کو کیوں نہیں آنے دیتے۔ ایک سوال پہ کہ کیا واقعی زہر دینے کا خدشہ ہے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم کیا سوچیں، ان پر پہلے بھی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، ایک عدالتی کمپلیکس میں بھی منصوبہ تھا، تو ہمیں کیوں نہ شک ہو۔ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو آزاد میڈیکل معائنہ کروا دیں۔ علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں عوامی صورتحال کیا ہے؟ لوگ جیل کے باہر آتے ہیں تو سادہ لباس والے انہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، مقصد خوف پھیلایا جا رہا ہے، ایک آمرانہ مافیا طرز کا طریقہ ہے، لوگوں کو سریعام ہراساں کرو تاکہ دوسروں میں خوف پھیلے۔ سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اب ہر خبر فوراً پھیل جاتی ہے، مین سٹریم میڈیا پر پابندیاں ہیں مگر سوشل میڈیا سب دکھا رہا ہے، اور مثلا ایک نجی جہاز کی خبر جس پر پابندی لگا دی گئی کہ ٹی وی پر بات نہ ہو۔ عمران خان جیل میں کیوں ہیں؟ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ وہ عوام کی آواز ہیں، اصل مسئلہ جو ہے عمران خان نہیں بلکہ وہ عوام ہیں جنہیں انہوں نے کھڑا کر دیا ہے۔ انہیں کئی بار ڈیل آفر کی گئی کہ سیاست چھوڑ دیں، خاموش ہو جائیں، لیکن عوام انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ کیا عوامی حمایت کم ہو گئی ہے؟
نہیں بلکہ بڑھ گئی ہے. لوگ ملتے تو روتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, لیکن غصہ بھی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے جواب دیا. پھر پوچھا کہ آپ کے خلاف کیس کیا ہے؟ مجھے عمران خان کا پیغام میڈیا تک پہنچانے پر مقدمہ ہے. ممکن ہے 5 سال سزا ہو اور چھپوں گی نہیں, انہیں مجھے گرفتار کرنا پڑے گا. کیا آپ کو ڈر لگتا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اگر ہمارا بھائی 2.5 سال تک جیل کاٹ سکتا ہے تو ہمیں بھی صحیح تاریخ کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے, اور ہم کھڑے رہیں گے. علیمہ خان سے سوال پوچھا کہ کیا واقعی آپ کو سزا ہو سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل. حکومت کی حامی اینکر پہلے ہی ٹی وی پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5-6 سال کی سزا ہوگی. میں نے جج سے کہا ہے کہ سب ججمنٹ پہلے سے ٹی وی پر کیوں سنائی جا رہی ہیں, مگر کوئی توہین عدالت نہیں ہے. ایسا لگتا ہے فیصلے پہلے سے لکھے جا چکے ہیں. اگر آپ جیل گئیں تو کیا ہوگا؟ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں. اگر ایک بہن جیل گئی تو باقی کھڑی ہوں گی. خاندان ہیں اور لوگ بھی تیار ہیں. یہ علیمہ خان صاحبہ کا انٹرویو تھا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے بہت سارے سوالات کے جوابات بھی دے دیے اور کھل کھلا کر نشاندہی بھی کر دی. اب ایک اور میں آپ کو سناتا ہوں. مراد سعید صاحب, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے, اور اس ٹویٹ میں پورا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں بالکل ملی جلی باتیں کی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جس طرح کی طبی دہشت گردی عمران خان کے ساتھ کی گئی, اس پر جیسے ان کے ذاتی معالجین اور فیملیز کے بغیر جو عسکری رپورٹس میڈیا پر چلائی گئیں, ان سے مزید تشویشناک صورتحال جنم لے رہی ہے. اور عمران خان اس وقت ریاست کی تحویل میں ہے جہاں مسلسل ان کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے. آخر کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ کنٹرولڈ چیک, کنٹرولڈ انفارمیشن, کنٹرولڈ میڈیا, جس سے زندگی کو خطرہ ہے, جس کی وجہ سے اس نہج پر پہنچے ہیں, انہی کی بات پر یقین کیا جائے تو کیسے؟ اس سے قبل عمران خان پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کروایا گیا. ان کو گولیاں لگیں, اللہ نے ان کی زندگی کی حفاظت کی, لیکن اس وقت بھی بیانیے بنائے گئے. چند لمحوں میں ISI نے میڈیا کو ویڈیو پیغامات بھجوانا شروع کر دیے. فوجی قیادت کے کہنے پر ISI نے ایک افغانی کو خان صاحب کو مارنے کا ٹاسک دیا. جب میں نے پریس کانفرنس میں اسے سازش کا پردہ فاش کیا تو ISI اسلام آباد سیکٹر نے پریس کلب میں ایک افغانی کی پریس کانفرنس رکھوا دی اور شام کو پرائم ٹائم پروگرام میں بیانیے کے لیے بھجوایا. ہم نے کسی کا نام نہیں لیا تھا, مگر یہ جانتے تھے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے. سوابی میں ہیلی کاپٹر گرانے کا پلان ایکسپوز ہوا جس کے لیے ڈبل ایجنٹ ہائر کیا گیا تھا جو بعد میں مارا گیا. اس کے بعد ہیلی کاپٹر میں غلط فیول بھروایا گیا اور رپورٹ آج تک سامنے نہ آ سکی. 18 مارچ کو ڈیتھ ٹریپ بچھایا گیا اور جب ناکام ہوا تو پولیس افسر کو گالیاں دی گئیں کہ عمران خان کیسے بچ کر نکل گیا. اس کے علاوہ متعدد کوششیں ہوئیں. گزشتہ 3 سال سے عمران خان جیل میں ہیں اور مسلسل ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. عسکری خبریں چلوانے والا میڈیا یہ کیوں بھول رہا ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے عظیم بیٹے عمران خان کی زندگی سے کھیلنے میں حصہ دار ہیں. عمران خان کی صحت کے حوالے سے سوال اٹھانے کو سیاست کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کیوں ان کے ڈاکٹر سے ملاقات نہیں ہو رہی؟ کیوں ان کی فیملی سے ملاقات نہیں ہو رہی؟ کیوں انہیں ہسپتال منتقل نہیں کیا جا رہا؟ آخر ایسا کیا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے؟ خان صاحب نے جب جیل میں عاصم لا اور ذہنی مریض کا ذکر کیا تو عاصم منیر نے سب کے سامنے کہا کہ عاصم لا ہے تو ہے. اب بتاتا ہوں عاصم لا اور ذہنی مریض کیا ہوتا ہے. اسی غصے میں ڈی چوک میں خون ریزی کا اقبال جرم کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ سنگانی سے آگے مت بڑھو. کیا اکھاڑ لیا؟ صرف ہم سے لوگ ہی مروائے نا, پھر کوشش کریں اسلام آباد آنے کی. اس دفعہ اٹک پول کھڑے ہو کر ماریں گے. ویسے بھی ڈی چوک میں مروا تو دیے, تو کیا اس غصے میں ہی کچھ ایسا کہا گیا جس کو چھپایا جا رہا ہے؟ تو یہ مراد سعید صاحب کی آ گئی ہے جناب گفتگو. اب آتے ہیں, یہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں اور اب عمران خان صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ ان کی بیماری کا مسئلہ اور ان کی جان لینے کا مسئلہ. یہ جو الزامات ہیں یہ پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلا پتھر جو ہے وہ تقریباً 15 سے زائد دنیا کرکٹ کے کیپٹنز جو ہیں انہوں نے پہلا پتھر پھینکا اور وہ پتھر کافی مؤثر رہا اور اس کے بعد پوری دنیا میں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہ مسئلہ پھیل گیا.